بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کو ایک ساتھ سوتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ محترم ناظرین، بیوی سے کام کرنے کے متعدد ضروری آداب درج ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، میاں بیوی کو چاہیے کہ کام کے دوران بالکل بھرانا نہ ہو بلکہ چادر وغیرہ اوڑھ لیں، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وحشی جانوروں کی طرح برہنہ نہ ہو۔ برہنہ ہو کر بیوی سے کام کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اسی لیے کام کے دوران میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر کوئی چادر وغیرہ اوڑھ لیں۔ نمبر 2، بیوی سے کام کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں، کیونکہ اس عمل سے گونگی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، خاوند کو اگر اطلاع ہوا ہو تو وہ بغیر غسل کیے اپنی بیوی سے کام نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے دیوانی یا بخیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، بیوی سے کام کے دوران کام کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ میاں اپنے بیوی کے اعضائے مخصوصہ کو نہ دیکھیں، کیونکہ ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، بیوی سے کام کے لیے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب معدہ غذا سے بھرا ہوتا ہے، جس سے مردانہ قوت میں خاصی کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 7، بیوی سے کام کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ روح قبلہ کی طرف نہ ہو۔ نمبر 8، بیوی سے مجامت اور قربت کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن یاد رہے کہ کام کے فوری بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھویا جائے، کیونکہ اس سے بخار یا پھر عضو تناسل سکڑ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، بیوی سے کام سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو نجاست سے دھو کر صاف کر لیں اور وضو کر لیں۔ بہتر ہے کہ جماع کے بعد جتنا جلد ہو سکے غسل کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا آخری شب ہے یا پھر دوبارہ کام کا ارادہ ہو تو کم از کم وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان شیطانی وسوسوں اور جنات کے شر فساد سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 10، بیوی سے کام کسی ایسی جگہ پر کیا جائے جہاں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کمی پیشی اللہ معاف کرے، جو شخص پردے میں چھپ کر بیوی سے کام نہیں کرتا اس کے پاس سے فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور شرمسار ہوتے ہیں، البتہ شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، بیوی کے ساتھ کام کرنے سے پہلے بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرنا مستحب ہے، یہ اس لیے کہ اگر عورت کی خواہش پوری نہ ہو سکی تو اس صورت میں عورت کو رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے اور طبی لحاظ سے دماغی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی خاوند کام کے بعد اپنی مواد باہر نہیں پھینک سکتا، البتہ لونڈی پر پورا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 13، حیض و نفاس سے فراغت کے بعد بیوی سے مباشرت جائز ہے، البتہ حیض و نفاس کے ایام میں عورت سے کام کرنا حرام ہے، اگر کوئی کر بیٹھے تو توبہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 14، کسی خاوند کو 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدہ رہنے کا اختیار نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کی شہوت اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر خاوند کسی دوسرے ملک میں مقیم ہو اور مجبوراً بیوی کے پاس نہ جا سکتا ہو تو پھر وہ 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے دور رہ سکتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ نمبر 15، اگر کسی شخص کی غیر محرم خوبصورت عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے کام کرے، تاکہ جو شہوت ہے ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش نہ رہے۔ اگر کوئی مرد شادی شدہ نہیں ہے یا اس کے پاس بیوی نہیں ہے اور شہوت غالب آ جائے تو اللہ سے پناہ مانگے، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا اور مجھے اس شیطان سے بچا جو کہ عورت کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے۔ نمبر 16، کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے راز کی باتیں جو مرد اور عورت کے درمیان ہوئی ہوں اس کا اظہار غیروں سے کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی باتیں کرنے والا یا کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان دوسرے شیطان سے راستے میں ملتا ہے، اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے۔ نمبر 17، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کام کے لیے بلائے تو اسے فوراً حاضر ہونا چاہیے، خواہ وہ تندور پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کام کے لیے بلائے اور وہ حاضر نہ ہو تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ نمبر 18، بیوی سے کام کی درست جگہ سامنے والا راستہ ہے، البتہ طریقہ میاں بیوی جو بھی اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے۔ نمبر 19، اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے، بہتر ہے کہ بیوی سے اتنا زیادہ کام نہ کیا جائے کہ وہ تنگ ہو جائے اور نہ ہی بالکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی جنسی خواہش ختم ہو جائے اور اعضاء سکڑنا شروع ہو جائیں۔ اور ناظرین، نمبر 20، بیوی سے کام کرنے کا ایک اور اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہوں، کیونکہ عورت کی فراغت سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے اعتبار سے بھی موضوع نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ازواجی زندگی میں ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں گناہوں سے بچائے اور دین اسلام کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔